جو obviously کراچی میں انہوں نے کیا، لاہور کے بعد کراچی کا، وہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اب اندرون سندھ جانے کے حوالے سے خبریں سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد وزٹ کریں گے. اب بالکل ان کا سہیل آفریدی کو جو ٹاسک دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے، وہ دیا تھا اسٹریٹ موومنٹ کے آغاز کا، کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے. تو اسٹریٹ موومنٹ یہی ہے کہ رابطہ عوام مہم، اور ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں جایا جائے اور لوگوں کو موبلائز کیا جائے. اور کیونکہ یہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک صحیح معنوں میں صحیح پولیٹیکل فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پہلے جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ ایسی تھی کہ اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ایزی ہوتا تھا، اور وہ چلتے تھے پشاور سے اور ڈی چوک پہ آتے تھے، اور ڈی چوک پہ آ کے ان کو ڈسپرس کیا جاتا تھا، اور اس میں پھر 26 نومبر کا قتل عام بھی ہوا. تو اب میرا خیال ہے کہ طویل دورانیے کا تھوڑا سا ایک میجیٹیشن ہے، اور اس میں وقت کی قید نہیں ہے. تو شاید جو بہتر فیصلہ کیا گیا، اور انہوں نے جب لاہور کا وزٹ کیا تو لاہور سے ان کو بہت اچھا رسپانس ملا، اس کے باوجود کہ وہاں پہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. لیکن عوام نکلے جہاں جہاں گئے وہ، اور کراچی اور حیدرآباد نے تو بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جانا چاہیے، اور اندرون سندھ بھی جانا چاہیے، تاکہ ان کی آواز، عمران خان کی آواز جو ہے، ان کی جماعت کی آواز پہنچے اور لوگوں کو موبلائز کیا جا سکے. یہ اس میں بتا دوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے، لیکن یہ فروٹفل بہت ہوگی. سر لیکن ایک اور چیز سامنے آئی ہے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے بڑا سیکیورٹی تھریٹ تھا، رسک تھا ان کی لائف کو، لیکن ساتھ ہی سندھ حکومت نے آدھی رات کو راستے بند کر کے انہیں وہ حیدرآباد سے کراچی کے بیچ ویران راستے میں چھوڑ دیا. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی 2 کشتیوں میں سوار تھی، اور جو پہلا فیصلہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا، اور اس میں صوبائی وزیر کا ایئرپورٹ پہ جانا اور ٹوپی دینا، سندھی ٹوپی، اجرک، اور ان کو ویلکم کرنا. پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات کا ارینج ہونا، یہ ساری چیزیں پازیٹیو تھیں. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ میں اپنے ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہوا یہ کہ مریم صاحبہ، جاتی عمرہ، رائے بینڈ، آل شریف، یہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے کافی اس پہ گلے شکوے کا اظہار کیا کہ جناب ادھر ان کو آزادی دے دی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کی بلے بلے ہو رہی ہے، اور عوام میں بھی ان کی اچھی خاصی ہیلو ہائی ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ لوگ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے قریب ہو رہی ہے. تو یہ سارا کام تو ہم بھی کر سکتے تھے، یہ اچھا کام آپ نے ہم سے کیوں نہیں کروایا؟ تو اس لیے مریم صاحبہ نے خاص طور پہ شکایتیں لگائی ہیں، اور کوئی واٹس ایپ میسج کیے، اور انہوں نے اپنا کنسرن شو کیے، جس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا کھینچا گیا، پھر ذرا ہل جل ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو این او سی دیا وہ این او سی دے کے واپس لے لیا، اور پھر یہ انہوں نے پھر موقع ڈال دیا یہ وفاقی حکومت کے پاس ہے این او سی دینا. تو انہوں نے دوبارہ ملبہ انہی کی طرف پھینک دیا، اسلام آباد کی طرف. اور لیکن اس دوران جو ہلکا پھلکا لاٹھی چارج بھی ہوا، سب کچھ ہوا، اور جب پھر زیادہ تنقید شروع ہوئی تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ڈاواڈول رہی، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور اٹھایا، اور سندھ کے عوام، کراچی کے عوام نکلے اور حیدرآباد سے بائی روڈ واپس آئے، اور انہوں نے آ کے جس طریقے سے اپنا جلسہ کیا، کیونکہ میں اپنے آج بھی میری دوستوں سے بات ہوئی کراچی میں، تو انہوں نے کہا کہ انبلیویبل رسپانس تھا لوگوں کا، اور لوگ نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے جو کہ وہاں پہنچے، اور بہت ہی کم وقت میں پہنچے. مطلب سر آپ کو لگتا ہے ٹرولی مریم نے جو فون کھڑکائے وہ وجہ تھی، یعنی جو لوگوں کا وہاں پہ نکلنا تھا وہ بھی ایک وجہ نہیں تھا کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ نظام، وہ طاقتور لڑکی بھی، پیپلز پارٹی بھی، سندھ حکومت بھی، کہ اتنے لوگ نکلیں گے لیکن نکل نہیں. یہ جو فون کھڑکائے نا وہ تو اس لیے کھڑکائے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کہیں کہ وہاں پہ ڈنڈا استعمال کریں، طاقت استعمال کریں، اور طاقت اسی طریقے سے استعمال کریں جیسے ہم یہاں پہ پنجاب میں کرتے ہیں، گھروں کو توڑیں، لوگوں کے سر پھاڑیں، خواتین کو اٹھائیں، خواتین کے دوپٹے کھینچیں. وہ یہ سارے کام کروانا چاہ رہے تھے
سندھ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، اور وہاں پہ ہلکی پھلکی موسیقی ضرور ہوئی اور لوگوں کو وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، گاڑیوں کی بھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑے بہت شیشے ویشے بھی توڑے گئے، سارا کچھ کیا، لیکن پیپلز پارٹی اس فستائیت پہ نہیں گئی جس فستائیت پہ نون لیگ یا پنجاب پولیس جاتی ہے. یہ بات فیکٹ ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہاں پہ جب سہیل آفریدی پہنچے اور جہاں جہاں وہ جا رہے تھے لوگ ان کا بھرپور استقبال کر رہے تھے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے. خاص طور پہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ کراچی میں جو فارم 47 تقسیم کیے گئے ایم کیو ایم میں، وہ فارم 47 ہمیں بھی تقسیم دیے جا سکتے تھے. تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا، فیلڈ مارشل صاحب کا سارا جھکاؤ جو ہے وہ آل شریف کی طرف ہے. اور یہ جو ایم کیو ایم یہاں پہ کراچی اور حیدرآباد میں فارم 47 جو تقسیم کیے، یہ اس لیے تقسیم کیا کہ پیپلز پارٹی کو کنٹرول کیا جا سکے، اور یہ ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی، فیلڈ مارشل صاحب چاہتے، تو یہی ایم کیو ایم کی سیٹیں بھی ہمیں دی جا سکتی تھیں اور ہمارے نمبرز بڑھائے جا سکتے تھے. لیکن پیپلز پارٹی کو 8 فروری 2024 کے نتیجے میں وہ ایج حاصل نہیں ہے جو کہ نون لیگ کو دیا گیا. نون لیگ کو کیونکہ پنجاب کا سارا مینڈیٹ جعلی ہے. 15 سے 16 17 سیٹیں ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز کو ملی ہیں، اور اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی میں ان کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 28 جو کہ ان کو ملی ہیں. باقی سارا تو فارم 47 ہے جو کہ ان کے حوالے کیا گیا اور پنجاب کی حکومت ان کو دی گئی. تو یہ تکلیف اور یہ شکوہ پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب کو، فیلڈ مارشل سے ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا آپ نے سارا وزن اس پہ ڈال دیا. پہلے 2/3 اکثریت ان کو لے کے دی، پھر ان کو سادہ اکثریت بھی آپ نے دے دی ضمنی الیکشن میں بھی، اور ہماری ڈی جی خان میں ایک سیٹ اگر ہمیں دی جاتی تو کیا فرق پڑنا تھا، وہ بھی نون لیگ کو دی گئی. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو یہ مسائل ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارا، پھر اس سے آگے چلے جائیں کہ اگلا جو سیناریو ہے وہ ہے مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنانا ہے. تو ادھر زرداری صاحب کہتے ہیں بلاول کے کون سے بھائی، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، بازو نہیں ہیں، بول نہیں سکتا، وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے. آپ ایک ایسی خاندان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو انسٹال کر رہے ہیں. بلاول میں کیا آپ کو خامی نظر آتی ہے؟ تو یہ جو بیک ڈور چینل پہ چل رہا ہے معاملہ، یہ بھی ایک چپکلش موجود ہے. سر لیکن ساتھ ہی ایک کیمپین بھی اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، فوٹیجز نکالی جا رہی ہیں، کچھ obviously فیک فوٹیجز بھی ہیں سہیل آفریدی کی 9 مئی کے حوالے سے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں نااہلی کی طرف جا سکتا ہے یہ نظام وزیر اعلیٰ کے پی کو لے کے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ عمران خان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، باقی بے شمار لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے 9 مئی کی آڑ میں، اور سہیل آفریدی کو یہ کیا کر لیں گے؟ سہیل آفریدی کو جیل میں ڈال دیں گے میکسیمم، ہم سوچ لیتے ہیں. تو اس کے بعد جو آئے گا، کیا وہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ آئے گا؟ وہ کون سا آئے گا؟ وہ شفیع جان ہو سکتا ہے، وہ شاہد کھٹک، وہ ہو سکتے ہیں مینا آفریدی ہو سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر امجد ہو سکتے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں وہاں پہ، کوئی نہ کوئی آ جائے گا. تو ان کے پاس تو ہے 92. یہ ہر 6 مہینے بعد فرض کریں ایک چیف منسٹر کو فارغ کرتے ہیں 6 مہینے میں، تو ان کے تو گزر جائیں گے 92 ایم پی ایز ہیں، تو ان کو تقسیم آپ کر لیں 2 پہ، تو وہ تو 45 وزیر اعلیٰ ان کے پاس 45 سال تک وہ چل سکتے ہیں. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ جو 9 مئی، یہ تو اگین وہی بات ہے کہ پرانی فوٹیجز نکال کے کوئی زمان پارک کی لی، کوئی کچھ لیا، اور وہ لے کے تو اب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کل ایڈمٹ بھی کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ فوٹیج وہ نہیں ہے، زمان پارک کی ہے. تو اس طرح سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے 9 مئی جو ہے، لگتا نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی 9 مئی کے پیچھے بھی گلو بٹ نکلیں گے، کیونکہ گلو بٹ سٹائل ہر جگہ، سانحہ ماڈل ٹاؤن سے گلو بٹ سٹائل شروع ہوا،
وہ ہمیں 26 نومبر کو بھی نظر آیا, وہ ہمیں مرید کے میں بھی نظر آیا, وہ ہمیں آزاد کشمیر میں بھی نظر آیا, وہی 9 مئی کو تھا. تو اس لیے اس کے پیچھے بھی گلو بٹ ہی نکلیں گے جس کو پرتشدد ان کو بنایا گیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. انہوں نے ان سے پوچھا گیا تھا, ان سے بھی 9 مئی والا سوال پوچھا گیا تھا, انہوں نے کہا یہ وار گیمز کرتے رہتے ہیں, این ڈی یو میں کورس کرتے رہتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں. تو 9 مئی کو بھی ایک کھیل کھیلا گیا اور ایک کھیل کھیل کے پی ٹی آئی کو پھنسایا گیا. تو یہ فیکٹ ہے. ریڈیو پاکستان پشاور کی میری اپنی دوستوں سے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فوٹیج, یہ آگ کیسے لگی اور فوٹیج کس نے اور خبریں کس نے تقسیم کی ادھر کہ آپ یہ پھیلائیں, یہ خبر دیں, یہ خبر دیں, وہ سارا پشاور کا سارا میڈیا جانتا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے پیچھے کون تھا. تو بات وہی آ جاتی ہے, 9 مئی سٹارٹ ہوا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھڑکیاں توڑ کر, وکیلوں کے سر پھاڑ کر, اور وہاں سے اغوا کیا گیا سابق وزیر اعظم عمران خان کو, اور اغوا کر کے ان کو لے جایا گیا. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ساری کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ چوری ہے. نہ آپ کو 9 مئی کی فوٹیج ملے گی, وہ چوری ہو گئی. 26 نومبر کی چوری ہو گئی. اس کے بعد مرید کے کی ڈی وی آر تک لے گئے علاقے کے لوگوں کے. اس کے بعد آزاد کشمیر کی نہیں ملے گی. اس کے بعد ایمان مزاری کے ساتھ مس بیہیو کیا چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے, وہ نہیں ملی آج تک ان کو. یہ ساری اپلیکیشن بھی گئی ہوئی ہیں. تو یہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج کون چوری کرتا ہے؟ یہ تو محفوظ رہ گئی. زمان پارک والی سہیل آفریدی صاحب کی تو یہ نکال کے لے آئے, وہ باقی ساری فوٹیجز ویڈیوز کہاں چوری ہو گئیں یہ نہیں بتاتا کوئی. سر ویسے کیا آپ کو کیا لگتا ہے, دیکھیں ایک جانب ہر صوبے میں ایک پورا ماحول بن رہا ہے, آزاد کشمیر میں بھی آج ایونٹس ہو رہے ہیں, ہزارہ کی طرف اب ان کا فوکس ہے, وہاں ریلیز نکلیں گی, کراچی سے وہ آئے, لاہور سے وہ آئے, 8 فروری کی کال بھی دی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, پیک پہ جائے گی موومنٹ یا 8 فروری کوئی فیصلہ کون ثابت ہو سکتا ہے, یعنی آپ کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں پوری اسٹریٹ موومنٹ کو لے کے؟ دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ آپ کو ایک بتاؤں کہ فوری جو نتیجہ ہے نا وہ اس کا نہیں نکلتا, لیکن ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں کہ الیکشن ہوا تھا, بلکہ 1970 میں مارچ میں الیکشن ہوا تھا اور اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک نکلا تھا دسمبر میں جا کے, کیونکہ وہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا اور یہ ایجیٹیشن چلتی رہی. اس دوران فوجی آپریشن بھی ہوا, سب کچھ ہوا. اس کے بعد 77 کی تحریک تھی, مارچ میں الیکشن چوری کیا گیا. مارچ کا الیکشن تھا, بھٹو صاحب کی خواہش تھی میں نے 2/3 اکثریت لینی ہے. قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا اور اس میں دھاندلی کی گئی. اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کر دیا صوبائی سیٹ, کیونکہ پہلے قومی اسمبلی کا الگ الیکشن ہوتا تھا اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن 2 دن بعد ہوتے تھے. یہ بعد میں پھر ایک ہی دن کیا گیا. تو انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کا بائیک آؤٹ کیا. مارچ میں تحریک چلی جولائی تک, اور جولائی میں بھٹو صاحب نہیں تھے اور مارشاء اللہ لگ گیا. اسی طریقے سے افتخار چودھری صاحب کی تحریک چلی, ان کو نومبر ایمرجنسی لگائی گئی تھی, نومبر 7 میں 2007 نومبر میں. اس کا نتیجہ پھر آپ کو ملا تھا تقریباً 1 سال کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد ملا تھا. 6-7 مہینے وہ تحریک چلتی رہی اور اس کے بعد پھر جا کے آپ کو رزلٹ ملا تھا اور بالآخر اس میں کامیابی ہو گئی تھی. تو یہی اب ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا. اس لیے 8 فروری ابھی جو انہوں نے پیشکش کی, رانا ثناء اللہ صاحب نے اچکزئی صاحب کو بھی پیشکش کی اور ان کی فیملی کو بھی, کہ ہم آپ کو ملوا دیتے ہیں عمران خان سے. 2 باتیں ہیں کہ ایک تو آپ عمران خان صاحب کو جا کے پازیٹیو بات بتائیں گے, وہ جو, اور اس کو 8 فروری کو ہولڈ کر لیں, 8 فروری کی کال واپس لے لیں, اور عمران خان صاحب اندر سے کوئی بھی جواب دیں تو آپ نے اس کو پبلک نہیں کرنا کہ 8 فروری کی کال کے حوالے سے. اور پھر اچکزئی صاحب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو شہباز شریف صاحب سے ملواتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب سے مل لیں. انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے جانا ہے اڈیالہ, پہلے میں عمران خان سے ملوں گا.
کیونکہ انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا ہے, انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, سنی اتحاد کونسل کا, مجلس وحدت المسلمین کا, تمام اپوزیشن جماعتوں کا. میں اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہوں. پہلے میں ملاقات عمران خان سے کروں گا, پھر میں کسی اور سے کروں گا. اور یہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں 8 فروری کی. کیوں کروں گا؟ اندازہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہو گیا اور پہیا جام ہو گیا, یہ 70% 60% کامیاب ہو گیا, تو بھی ایک میسج آئے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور پبلک دیکھیے, کیونکہ پہیا جام اور شٹر ڈاؤن جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. اس میں جلوس نہیں نکلنے, اس میں لاٹھی گولی کا استعمال نہیں ہونا, صرف گھروں سے لوگوں نے نہیں نکلنا, وہ گھروں سے نکلیں گے نہیں, مارکیٹ بند ہوگی, کاروباری مراکز بند ہوں گے, اور رکشے والے نے رکشہ کھڑا کر دینا ہے, بس والے نے بس کھڑی کر دینی ہے, اور روڈ سنسان ہو جائیں گے, اور اتنا ہی کافی ہے. یہ میسج چلا جائے گا. اس سے بھی 8 فروری جیسے بیلٹ استعمال ہوتا ہے, یہ بھی ایک سافٹ میسج ہوتا ہے, سافٹ کو ہوتا ہے حکومت کے خلاف کہ یہ ہے ہمارا آپ کے بارے میں خیال. اس کو انٹرنیشنل میڈیا کور کرے گا, انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھے گی. اس لیے یہ خوفزدہ ہیں, کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آپس میں بھی ان کی لڑائیاں شروع ہوئی ہیں.